سب سیکھنے سے ملتی ہیں. ایک بات کا لب لباب یہ، کوئی چاہے کہ میں ولایت میں ولی بن جاؤں تو بے علم لا علم دین کا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اور ہم نے تو گاؤں گوٹھوں میں مان لیا ہے نا کہ بابا ہے بابا ہے بابا ہے، بابا کو کچھ پتہ نہیں ہے. خدا گواہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھیں، آپ اور میں بھی سمجھیں گے کہ شاید میں کرتے نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو نماز کے پورے مسائل نہیں پتا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ مجھے تحیات کے بعد کیا پڑھنا ہے، چلیں وہ بھی نہیں. آپ کو یہی نہیں پتا سجدہ سہو کب کرنا ہے. آپ نے 3 پڑھ لی، چلو اللہ قبول کرنے والا ہے نا، وہ تو وہی نا، وہ جاہل والی بات. مدینے میں پڑھتا ہوں، مکہ میں پڑھتا ہوں، میں تو یوں ہوں وہ ہوں، بابا تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے پہنچے ہوئے ہیں. میرا نبی علیہ السلام تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا مسجد میں آ کے، بیماری کی حالت میں میرا نبی علیہ السلام مسجد میں آ رہے پڑھ رہے. اور تو کون سا ولی آ گیا دنیا کا کہ کہتا میں مدینے میں جا کے پڑھتا ہوں، تیری اور میری نماز میں فرق ہے. یہ ہمارے بابا پیر صاحب تو بہت اعلیٰ پائے کے ولی ہے. ارے کیسا ولی ہے یار، ایسا جاہل ولی. اور ہم بھی جاہل اس کے سن کے نہیں، اس لیے کہ وہ کرتب دکھاتا ہے، وہ تماشے دکھاتا ہے تو تم اس کو مان لیتے ہو ولی. ولی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے نماز کے مسائل اس کو نہیں آتے، نماز سے چھوڑو پھر وضو کے مسائل آتے ہیں. ارے وضو کو چھوڑو، استنجے کے مسائل بتاؤ مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں. استنجے کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ ایک بندے کا مسئلہ آیا، بڑا دیندار تھا، ایک ایسے بتا رہا ہوں، بڑی محبت میں سے سوال کیا مجھ سے، پتہ نہیں کیوں کر لیا، لیکن اس کی میں خوش ہوں اس بات سے کہ اس نے کچھ علم تو مجھے جتنا آتا عقل کے حساب سے نالائق سے آدمی ہوں، جتنا آتا تو میں نے اس کو بتایا. لیکن اس نے پوچھا، دیکھیں آپ میں ہم میں سب میں مسئلے ہوتے ہیں. اب دیندار آدمی مراد یہ ہوگا کہ تہجد گزار بھی ہوگا، سب کچھ وہ واللہ عالم ہے، وہ اللہ والا کہلاتا ہے، بظاہر نام لینے کی ضرورت نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے میں ایک مرض میں مبتلا ہوں. مرض یہ ہے کہ جب میں استنجا کرتا ہوں تو پھر نماز پڑھنے آتا ہوں تو قطرے گر جاتے ہیں، عمومی طور پہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. تو میں نے کہا تیرے کو یہ مسلسل ہوتے ہیں؟ بولے ہاں اکثر ہی ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 2 4 3 دفعہ 5 دفعہ. تو میں نے سوچا کہ میں اب دیکھیں اپنے آپ ہی سوچ رہے ہیں نا، اپنے آپ ہی عالم بن گئے نا، علم نہیں ہے نا، اپنے آپ ہی عالم. میں نے سوچا تو بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو پھر چل جاتا ہے، چلا لیتا ہوں. میں نے چلا لیتا نہیں ہوں، نماز نہیں ہوتی تیری، تو نے کیسے سوچ لیا کہ یہ بیماری ہے؟ ارے قطرے، پیشاب کے قطرے عمومی طور پہ علماء نے لکھا ہے، اس پہ بڑا زوردار لکھا. انہوں نے کہا بھائی پیشاب کا مقصد کیا تھا، ہمارے استنجا کرنے کا طریقہ غلط ہے. ہم استنجا کر کے فوراً اٹھتے ہیں، فٹافٹ ٹائم دیکھتے ہیں، نماز پڑھوں بھاگوں، اور جلدی وضو کرتے ہیں، مسجد وہاں بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں. تو وہ جو ٹپکے رہتے ہیں نا ایک آدھ دو، وہ تو قدرتی بات ہے نا یار. آپ پائپ میں دیکھیں، آپ شاور لیتے ہیں نا فل ٹائم پہ، اور شاور کو بند کر دیں تو ٹپکے گرتے کہ نہیں گرتے یار، 1 2 3 ہلکے ہلکے، پھر آخر میں جا کے رکتے ہیں. تو جب استنجا کر رہا ہے، دیکھو طریقہ ہے، سیکھے جب نا. استنجا کا طریقہ سیکھا ہی نہیں اور اللہ کا ولی بنا ہوا، اور پھر نماز ہے ساری ضائع. آپ خود دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے لا علمی میں بولے میرے کو علم نہیں تھا. اور بھائی علم حاصل کرنے کے لیے اب دنیا پڑی ہے، کسی سے معلوم کرو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں نہیں آتا کسی سے معلوم کرو، جاؤ اپنے سے اچھے سے معلوم کرو تاکہ تمہیں علم ہو، کم سے کم تمہاری نمازوں کا تو علم ہو نا. تو وہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر لگا لے، 15 سیکنڈ بعد استنجے کے اٹھ جائے، آرام سے اطمینان ہو جائے. لیکن وہ دوسرے طریقے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نماز کی جلدی ہوتی ہے، فوراً بھاگنا ایک عادت بھی ہوتی ہے آدمی کو. استنجے میں فوراً بس کس طرح پانی ماروں بھاگوں، تو پھر وہ قطرے گرنے سے ناپاکی ہوتی ہے، اور ناپاکی صاف کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ماں سوائے اس کے شرعی طور پہ عذر ہو، اس کو واقعی بیماری ہو، ڈاکٹر کہے ہو کہ بھائی اس کی بیماری ہے، یہ نہیں رک سکتی، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ان سب کو سیکھنے کے لیے بات کیا تھی؟ صحبت بہت ضروری ہے. تم یہ کہو یار کسی ولی کی، کسی کی ابتدا نہ ہو، کسی عالم دین، کسی بھی علم والے کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہوئی نا تو بندہ بیکار ہے. یاد رکھو، یہ نہیں کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے خواجہ غریب نواز نے 20 سال، 18 سے 20 سال اپنے مرشد کے پاس لگا دیے. اور کیسے لگائے؟ بابا فرید اپنے مرشد کے پاس، بڑے بڑے اولیاء کرم، داتا گنج بخش علی ہجویری، یہ سارے کے سارے اپنے مرشد کے پاس سیکھنے جاتے تھے. حالانکہ اتنے اللہ بڑے اللہ والی. خواجہ غریب نواز کے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا مختصر ہے لیکن اگلے ہفتے جانا ہے نا، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم ضرور یہ ذکر کرتے ہیں. 18 برس آپ مرشد کی صحبت میں رہے. ایک دن مرشد نے بلایا. مرشد کے گھر ایسا تھا کہ ایک کمرہ تھا پہلے، پھر اس کے بعد مرشد بیٹھتے تھے جس بیٹھک میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں. تو آپ نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. تو آپ آئے، اور آپ آ کے آپ نے ان کو کہا جاؤ دوسرے کمرے میں سیدھے ہاتھ کے اوپر الماری کے اوپر فلاں چیز ہے لے کے آؤ. تو حضرت خواجہ غریب نواز دیکھو 18-20 برس جس کی صحبت میں رہے بندہ، کہتے ہیں یا مرشد وہاں الماری بھی ہے کیا؟ وہاں الماری بھی ہے کیا؟ بولے تجھے نہیں معلوم؟ بولے تو آتا ہے ڈیلی، روز میرے پاس آتا جاتا ہے، اور پھر تجھے نہیں پتا؟ بولے یا مرشد خدا گواہ ہے، نہ میں نے رائٹ پہ دیکھا نہ لیفٹ پہ دیکھا آج تک.
جب تو آپ کے دربار میں جب آتا ہوں نا میں گھر میں، میری نگاہ نیچی ہوتی ہے، جب آپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے بس میری نگاہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صحبت کیسی ہوتی، صحبت مولانا روم کو دیکھیں، میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو مولانا روم کا، ان کا واقعہ بھی سنا چکا ہوں۔ تو صحبت کیا، کسی اللہ والے نے کتنی خوبصورت بات کی کہ صحبت سوال تورا سوال کند، صحبت سوال تورا سوال کند، صحبت طال تورا طال کند۔ اگر اچھے کی صحبت رکھو گے نا، اچھے کی صحبت رکھو گے تو تم بھی اچھے ہو جاؤ گے۔ جیسا اچھا ہے ویسا ہی تم کو غریب نواز بنا دے گا، ایسا اچھا ہے تو غریب نواز تم کو بختیار کاکی بنا دے گا، بختیار کاکی کی صحبت ہے تو بابا فرید بنا دے گا۔ اور یہ بناتے جاتے ہیں مشینیں، اس لیے کہ اچھی صحبت میں رہو گے تبھی تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ اور صحبت کا ذکر میرے دوستو بزرگوں قرآن پاک سے سیکھتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے نا، اگر ہم صحبت اختیار کریں تو کیا ہوتا ہے، کسی کا وسیلہ اختیار کریں، کسی کی نسبت اختیار کریں تو صحبت کیا، پوری سورہ قرآن پاک کے سورہ کہف اٹھا کے دیکھو۔ یہ تو میں انسانوں کی صحبت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان صحبت حاصل کرے تو کیا بن جاتا، اللہ کا ولی، ولایت مل جاتی ہے اگر اچھے اعمال اور اچھے نیتی کے ساتھ اس کی صحبت میں رہے، ادب کے ساتھ رہے۔ لیکن یہاں تو قرآن پاک نے ایک جانور کو ولی کی صحبت میں کیا بنا دیا وہ دیکھو تم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن میں، آپ قرآن پاک میں سورہ کہف، قلبہم باسط ذرائہم بالوسید، کلب کتے کا ذکر قرآن پاک میں، اور کتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں مفسرین کہ غار ہے، 7 یا 8 آدمی اللہ والے وہ سو رہے ہیں، وہ تو ہیں اللہ والے نا، اللہ کے ولی، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ان کو تو ولایت والا۔ کتنے برس ہوئے، دیر آر 309 ایئرس، کہیں 310 303 309 ایتھینٹیکیٹ کچھ 4 حدیثوں میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ بیان ہوتی ہیں۔ 309 سال اللہ نے سلایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تم جاؤ ان کی کروٹیں بدلتے رہو، سورج کو حکم دیا اس طرف مت جانا، ایسا لگ کے وہاں کچھ زمانہ گزرا ہی نہیں، نہ رات نہ دن سوتے رہے۔ لیکن یہ تو کمال ہے نا کہ اللہ کے ولی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ تو اللہ والے ہیں، ان کو چھوڑو، ان کے باہر جو ان کا نسبت والا کتا ہے، جو ان کی محبت والا کتا ہے وہ ٹانگیں پھیلا ہے، ذکر کیا باسطن قلبہم باسطن ذرائہم، ٹانگیں پھیلا جس طرح کتا سوتا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ اس کتے کا ذکر کیا۔ یہ کتا کون ہے، مختصر سنیے۔ یہ کتا یہ ہے کہ یہ اللہ والے 8-10 آدمی 7-8 آدمی کسی علاقے میں رہتے تھے، اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، اسرائیلی زمانہ تھا۔ وہاں ایک بادشاہ خطرناک، جابر، ظالم، بہت ہی خطرناک، اسے پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، تو اس نے سر قلم کرنے کا حکم دیا، گرفتار کرو ان کو۔ تو انہوں نے راتوں رات شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، ان 8 لوگوں نے، یا 7-8 ہی سمجھے، 8 لوگوں نے۔ ابھی جا رہے ہیں اندھیرے کے اندر کہ یہاں سے بھاگیں، دوسری علاقے میں جا کے پناہ لیں، جا رہے ہیں تو ایک کتا ان کے سامنے آ گیا۔ اب یہ ڈرے، اب یہ کتا سامنے آ گیا، ایک نے موٹی سی لکڑی اٹھائی اور ایک کو کہا میں اس کو مارتا ہوں، بھگاتا ہوں، ورنہ تو یہ مصیبت ہو جائے گی، اس لیے یہ بھونکے گا۔ کتے کی صرف کیا ہے، بھونکنا، اور یہ بھونکے گا تو سپاہی سارے آ کے ہم کو گرفتار کر لیں گے، کون ہے۔ اب وہ ماننے کے لیے آگے بڑا اللہ کا ولی، تو اللہ رب العالمین نے اسے زبان عطا فرما دی کتے کو۔ آئے ہے وہ کتا کہتا ہے اللہ کے ولیوں سنو، جملے سمجھ جانا، میں آگے تفصیل نہیں کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے ولی تو تفسیر میں کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پہ بھونکتا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پہ بھونکتے ہیں، میں نہیں بھونکوں گا، میں تم کو وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تمہاری نسبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا وسیلہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کو ساتھ لے لیا، چل یار تو بھی ہمارے ساتھ۔ اب وہ چپ چاپ کتا گیا اور وہاں لیٹا۔ اب اس کتے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ولیوں کا وسیلہ لیا، اس نے اولیاء کرام کی نسبت لی، میرے پیاروں سے، میرے ولیوں سے اس نے محبت کی، تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کوئی کتا کل قیامت کے بعد جنت میں نہیں جائے گا ماں سوائے اس کتے کے۔ یہ کتا جنت میں جائے گا، اور کیسے جائے گا؟ ایک بلند باعور ایک شخص، بہت ہی زیادہ اللہ کا ولی تھا، بظاہر کہہ رہا ہوں، شروع میں اس کی ولایت کا یہ معاملہ، اس کی عبادتوں کا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہ اس کے بارے میں مشہور تھا، یہ جو دعا مانگ لینا اللہ فوراً قبول کر دیتا تھا۔
اتنا مشہور. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کسی بات پر گستاخی کی, اللہ کے نبی سے جو گستاخ ہوتا ہے نا, وہ اس کا یہی ہوتا حال, اس کی ساری ولایت چھین کر اس کو شیطانیت عطا کر دی. اور کیسی شیطانیت اس کو عطا کی کہ کل قیامت میں جہنم کے اندر جب اس کو ڈالا جائے گا, یہ جو کہف کا کتا ہے اس کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور اس کہف کے کتے کو اس بلند بعور کی شکل کے اندر جنت میں ڈالا جائے گا. تو کتنا اچھا مرتبہ ملا اس کتے کو, کس وجہ سے؟ صرف دروازے کے باہر بیٹھا ہے, ابھی تو ولیوں کے قریب بھی نہیں ہے. کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے, نسبت مل جائے اللہ والوں سے. جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے, پاویں کتا ہووے بیٹھا کسی غار دے بوئے تے, آہا کسی غار کے دروازے پہ خالی کتا بیٹھا ہوا ہو, اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا. تو اللہ کے